یہ بھی منہ کے اندر ہے، لیکن ان دانتوں کے بھی آگے الگ الگ نام ہیں، ٹھیک ہے؟ جیسے ایک آدمی کے 5 بچے ہیں تو ان 5 بچوں کا نام ایک ہی ہوگا؟ جی، الگ الگ نام ہوتا ہے، حالانکہ ماں باپ دونوں ایک ہیں لیکن بچوں کے نام الگ الگ ہیں۔ یہ احمد ہے، یہ عمر ہے، یہ عثمان ہے، یہ فلاں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اسی طرح زبان ہے تو ایک ہی گوشت کا ٹکڑا ہے لیکن اس کے الگ الگ نام ہیں۔ تو یہ دیکھیں کہ زبان کے حصوں کے نام، سب سے پہلے کون سی بات ہے؟ زبان کے حصوں کے نام، ٹھیک ہے؟ یہ دیکھیں کون سے نام ہیں، یہ 6 میں نے الگ کر دی ہیں۔ سب سے پہلے ان کو دیکھیں، آپ لکھیں نوک لسان، فی الوقت دیکھیں پھر آپ بات کرتے ہیں نو کون سی ہے۔ نوک لسان، اچھا یہ جو لسان ہے یہ عربی میں زبان کو کہتے ہیں لسان، عربی میں زبان کو کیا کہتے ہیں؟ لسان، ٹھیک ہے؟ تو نوک لسان یعنی زبان کی نوک، ٹھیک ہے؟ یہ سب کے ساتھ لسان آ رہا ہے تو اس سے مراد کیا ہے؟ زبان ہی ہے۔ ایک تو ہے نا وہ لینگویج، وہ اور چیز ہے، لیکن جو جس سے ہم بولتے ہیں یہاں یہ مراد ہے۔ نمبر 2 ظاہر لسان، نمبر 3 وسط لسان، نمبر 4 اقصی لسان، نمبر 5 طرف لسان، نمبر 6 حافظ لسان۔ دیکھیے سامنے، اب دیکھیں یہ آپ کے سامنے ایک زبان کی شکل بنی ہوئی ہے، زبان کی شکل بنی ہوئی ہے۔ اس میں جو سب سے یہ جو سامنے والی جگہ ہوتی ہے زبان کی، یہ اس کو کہتے ہیں نوک لسان۔ کیا ہے یہ؟ نوک لسان ہے۔ یہ شکل بنائیں آپ، جو ساتھی لکھ رہے ہیں انجینئر صاحب، اس کی شکل بنائیں نوک لسان۔ یہ جو سامنے والا حصہ ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ نوک، ٹھیک ہے؟ پہلے زبان کے باہر کو لیتے ہیں پھر اس کے بعد اندر کو لیں گے، اور یہ جو زبان کا اگلا حصہ ہے یہ والا، یہاں سے آگے یہاں تک، یہ سامنے تو آگے نا، نوک آگے سامنے، ٹھیک ہے؟ لیکن یہ جو یہ سائڈ ہے یہ لیفٹ سائڈ ہے اور یہ کون سی ہے؟ رائٹ سائڈ ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ یہ دیکھیں یہ زبان ہے تو اس کی رائٹ سائڈ کون سی ہے؟ یہ والی، اور لیفٹ کون سی ہے؟ یہ والی، ٹھیک ہے؟ تو اب اس کو کہیں گے طرف لسان، لیکن طرف لسان یہ ساری نہیں ہے، ساری یہ صرف یہاں تک ہے، بس یہاں تک، یہاں سے آگے کیا ہے؟ یہ طرف لسان ہے، تقریباً یہاں تک آ جاتی ہے اس جگہ تک۔ یہ آگے سامنے کیا ہے؟ نوک ہے، ٹھیک ہے؟ اور اسی طرح یہ حصہ طرف لسان ہے تو اس کی جو یہ لیفٹ سائڈ ہے اور یہ رائٹ سائڈ ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے یہ دیکھیں یہ زبان کا یہ حصہ کون سا آئے گا؟ رائٹ، اور یہ لیفٹ۔ تو یہ جو جگہ ہے یہاں سے یہ بھی کیا بنے گی؟ طرف لسان۔ یہ اتنا جو حصہ ہے یہ کیا ہے؟ طرف لسان، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد یہاں سے جو پیچھے یہ والی جگہ ہے یہ سارا زبان کا حافظ ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ سارا زبان کا حافظ لسان ہے، یہ رائٹ سائڈ اور یہ لیفٹ سائڈ، ٹھیک ہے؟ یہ تو بات تھی باہر کی، یہ باہر کی بات ہے۔ اب زبان کے اندر کو لیتے ہیں، یعنی یہ اندر کا مقصد یہ ہے کہ جیسے یہ دیکھیں یہ زبان ہے، پہلے ہم نے باہر بات کی تھی نوک لسان اور ابھی تو بولتے ہیں اپنا روزہ تو نہیں ہے، ہاں جی، طرف لسان اور اچھا اس کو نا وہ دوسری طرح ہم کر لیتے ہیں، اس کو مثال کے طور پر یہ جو جگہ ہے اس سارے کو ہم طرف بنا لیتے ہیں۔ یہ جو سامنے یہ جگہ ہے یہ کیا ہے؟ نوک لسان، اور یہاں سے یہاں تک یہ کیا ہے؟ طرف لسان، ٹھیک ہے؟ اور یہ بھی کیا بن جائے گی؟ طرف لسان۔ یہاں سے پیچھے جو یہاں تک جگہ ہے یہ کیا ہے؟ حافظ لسان، اور یہ بھی حافظ لسان۔ اب زبان کا اوپر والا حصہ رہ گیا، کون سا؟ اوپر والا پھر یہ بھی 3 حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ کتنے حصوں میں؟ 3 حصوں میں۔ اب یہ جو اگلا یہ والا حصہ ہے، یہ والا
इसको कहेंगे ज़ाहरे लिसान, ज़ाहरे लिसान, ठीक है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये दरमियान है, ये दरमियान है, तो इस दरमियान को कहेंगे वस्ते लिसान, वस्ते, हाँ अरबी में वस्त वैसे भी दरमियान को कहते हैं, ठीक है। और यहाँ से ये जो पीछे है ये वाला हिस्सा, इसको कहेंगे अक्साई लिसान, यानी ज़बान के ऊपर से जो है ना ये 3 इसकी किस्में बन गई। जो सामने ऊपर वाली है ये है ज़ाहरे लिसान, दरमियान वाली वस्ते लिसान, और यहाँ से पीछे वाली अक्साई लिसान। चलें अब इसको एक मरतबा पढ़ें सारा। ये कौन सी जगह है? सारे 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 एक आवाज ठीक है। ये तो ज़ुबान के मुतालिक आपके सामने ये तकरीबन सारी बात आ गई। अगर फिर भी किसी जगह कोई बात हो तो वो आप आखिर में पूछ लें बेशक। अच्छा अब आगे देखते हैं दांतों को, क्योंकि दांतों के नाम ये भी जानने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इंसान के मुंह में कितने दांत होते हैं? 32 होते हैं। हर एक के मुंह में 32 है मरने तक। हाँ जी, 4 बार में आते हैं। जब बच्चा पैदा होता है उसमें कितने दांत होते हैं? कोई दांत नहीं होता। और जब बंदा बाबा जी बन जाते हैं फिर भी बात कुछ होते हैं और कुछ नहीं होते, लेकिन कोई गारंटी नहीं कि बाबा जी के कितने 32 के 32 पूरे हो, ठीक है। तो ये वैसे यानी जो दांत एक आम तौर पर होते हैं उसकी बात हो रही है, ठीक है। तो सबसे पहले ये दांतों के नाम देख लेते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं कि ये होते कहाँ कहाँ पर हैं। तो दांतों के नाम आगे जी, सबसे पहले सनाया, क्या? सनाया। एक बार इसको पढ़ लेते हैं फिर आगे इसकी तफसील करते हैं। सनाया, रुबाई, अन्याब, ज़वाहिक, तवाहिन, नवाजिस। हाँ जी, ये दांतों के नाम है। किसके नाम है? दांतों के नाम है जी, ठीक है। ये नाम और ये ज़ुबान की जो नाम है ये आपको अच्छी तरह याद होने चाहिए, क्योंकि आगे जब हमारे मखारिज चलने ना तो वहाँ होना है कि वो हाफा लिसान, ठीक है। अब हाफा लिसान आप सोच रहे हो कौन, वो हाफा क्या चीज़ होती है, वो किस चीज़ का नाम है? फ़ौरन आपके ज़हन में आना चाहिए कि इस जगह को क्या कहते हैं? हाफा लिसान, लिसान ज़ुबान को, और ये जो ये वाली साइड है इसको हाफा कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने अच्छी तरह ये याद करनी है। अब ये नाम आगे पढ़ने वाले से सनाया, रुबाई, अन्याब, ज़वाहिक, तवाहिन, नवाजिस, ठीक है। अब इंसान के जो दांत हैं ये कुल 32 दांत होते हैं। कितने दांत होते हैं जी? 32। फिर दांत दो किस्म पर हैं। दांत की कितनी किस्में हैं? 2 किस्में। एक है दांत और दूसरे नंबर पर है दाढ़े। क्या है? दाढ़े, ठीक है। अब दांत कितने हैं और दाढ़े कितनी हैं? दांत 12 हैं। दांत कितने जी? दांतों की तादाद है 12। दांत 12 हैं और दाढ़े, अच्छा दाढ़ों को ना अजरास भी कहते हैं। ये कितनी है जी? 20। तो 20 और 12 कितने हो गए? 32 हो गए। चलिए यहाँ एक इसकी नज़म लिख लेते हैं फिर आगे बात करते हैं।
یہ آپ جو ساتھی لکھ رہے ہیں اسے لکھیں آپ ساتھ. ہے تعداد دانتوں کی کل 30 اور 2. اچھا جی، یہ ایک نا دانتوں کی نظم ہے، یہ اگر آپ زبانی یاد کر لیں تو آسانی ہو جائے گی. ہے تعداد دانتوں کی کل 30 اور 2. 30 اور 2 کتنے ہوں گے؟ 32. ثنایا ہیں 4 اور رباعی ہیں 2 2. ہیں انیاب 4 اور باقی رہے 20. کہ کہتے ہیں قرہ اضراس انہی کو. ضواحک ہیں 4 اور طواحن ہیں 12. نواجز بھی ہیں ان کے بازوؤں میں 2 2. یہ نظم آپ نے دانتوں کی زبانی یاد کرنی ہے. اب آگے اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ ثنایا یہ کون سے دانت ہیں. ثنایا جو ہے یہ سامنے کے 4 دانت ہیں. جب بچے کے اکثر دانت آتے ہیں تو سامنے یہ ثنایا ہی آتے ہیں، 2 اوپر اور 2 نیچے. تو اوپر والوں کو کہتے ہیں ثنایا علیا اور نیچے والوں کو کہتے ہیں ثنایا سفلا. علیا کا ویسے مطلب ہوتا ہے اوپر اور سفلا کہتے ہیں نیچے کو. تو ثنایا کتنے دانت ہیں؟ 4. سامنے کے 4 دانتوں کو کیا کہتے ہیں؟ ثنایا. سامنے کے 4 دانتوں کو ثنایا کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. یہ سامنے والے یہ 2 یہ اور 2 نیچے والے ان کو کیا کہتے ہیں؟ ثنایا. ثنایا کے بعد پھر آگے رباعی ہے کہ رباعی یہ بھی 4 دانت ہیں. رباعی کا معنی ہوتا ہے ٹھہر جانا. کیا ہو جانا؟ ٹھہر جانا. تو یہاں اکثر خوراک ٹھہر جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بھی 4 دانت ہیں. ثنایا کے ساتھ ایک دائیں طرف، ایک بائیں طرف اوپر، ایک دائیں طرف نیچے اور ایک بائیں طرف نیچے. کتنے ہو گئے؟ 4. رباعی یہ بھی کتنے ہیں؟ 4. ثنایا بھی 4 اور رباعی بھی 4. اس کے بعد آگے ہے انیاب. انیاب نوکدار دانت. کون سے؟ جس کے ساتھ آپ اکثر کوئی نہ کوئی چیز کاٹتے ہیں تو یہ نوکدار دانت ہوتا ہے. جیسے یہ والا، یہ رباعی کے بالکل ساتھ ہے، کیونکہ ہماری جو بات چل رہی ہے نا وہ ایسے سامنے سے پیچھے کی طرف، رائٹ سائڈ پر بھی اور لیفٹ سائڈ پر بھی، اوپر کی طرف اور نیچے کی طرف. ٹھیک ہے، تو سامنے سے بات ادھر سے ایسے چلے گی اور ادھر سے اس طرف چلے گی. تو یہ انیاب یہ کون سے دانت ہیں؟ یہ کون سے دانت ہیں؟ نوکدار. نوکدار دانت. ٹھیک ہے.
ان کی تعداد کتنی ہے؟ 4۔ اس کے بعد آگے زواحق۔ زواحق یہ ضحک سے ہے۔ ضحک کہتے ہیں ہنسنے کو، جب بندہ ہنستا ہے تو اس وقت یہ دانت پیچھے والے بھی نظر آتے ہیں، اور یہ اس نوکدار دانت کے بالکل ساتھ ہیں 4 دانت، 2 اوپر اور 2 نیچے، تو یہ زواحق ضحک سے ہے، ٹھیک ہے، اور یہ بھی کتنے دانت ہیں؟ 4۔ پھر اس کے بعد آگے ہے طواحن۔ طواحن یہ تہن سے ہے۔ تہن کہتے ہیں چکی کو، کس کو؟ چکی کا کیا کام ہوتا ہے؟ پیسنا۔ ان دانتوں کا کام ہے بکرے شترے سب کو کیا کرنا ہے؟ اچھی طرح پیسنا، ٹھیک ہے۔ یہ بھی کتنے دانت ہیں؟ 4۔ اس کے بعد آگے نواجز ہے۔ نواجز اس کو ناجزۃ العقل بھی کہتے ہیں، جس کو کہتے ہیں عقل دار۔ یہ بھی کتنی ہے؟ 4، 2 اوپر اور 2 نیچے۔ جب بندے کی عقل پوری ہو جاتی ہے تو اس وقت یہ داڑیں آتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ دانتوں کا آپ کے سامنے آ گیا۔ اب اس کو دوبارہ ایک مرتبہ دہرا لیتے ہیں۔ فنایا کس کو کہتے ہیں؟ سامنے والے دانتوں کو، 2 اوپر اور 2 نیچے۔ اوپر والوں کو کیا کہتے ہیں؟ فنایا علیا، ٹھیک ہے۔ جیسے لینٹر کو کیا کہتے ہیں؟ چھت، اور نیچے فرش، 2 الگ الگ چیزیں ہیں نا، ٹھیک ہے، دونوں ایک نہیں ہے، الگ الگ ہے۔ گر جائیں تو پھر بھی کہتے ہیں لینٹر نیچے گر گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو فنایا سامنے کے 4 دانتوں کو کیا کہتے ہیں؟ فنایا۔ اوپر والوں کو فنایا علیا، اور نیچے والوں کو فنایا سفلا۔ فنایا اثنین سے ہے، یہ 2 دانت ہیں، 2 اوپر 2 نیچے۔ اور رباعی یہ کتنے ہیں؟ 4۔ فنایا کے بالکل ساتھ۔ اچھا جی، یہ دیکھیں یہاں ایک نا ایک شکل بنا لیتے ہیں، اس کو ختم کر کے۔ جیسے مثال کے طور پر یہ ایک منہ کا خلا بنا دیا۔ اچھا، یہ جو سامنے یہ 4 دانت ہیں، یہ والے 1 2، اس کو کیا کہیں گے؟ یہ والے فنایا۔ ہاں، یہ پیچھے گلا آ گیا نا، یہ کیا ہے؟ یہ گلا ہے، اور یہ آگے یہ دانت ہے۔ یہ نیچے والا جبڑا لے لیں یا اوپر والا لے لیں آپ، ٹھیک ہے، ایک اس کو سمجھ لیں۔ تو یہ جو سامنے یہ دانت ہیں 2، یہ کیا ہے؟ فنایا، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ یہ فنایا کتنے ہیں؟ 2، ٹھیک ہے، چلیں ایک ہی سمجھ لیتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد یہ اس کے ساتھ یہ 2 دانت اور ہیں، یہ کیا ہے؟ رباعی، ٹھیک ہے۔ یہ فنایا، ٹھیک ہے، اور یہ رباعی۔ رباعی کے بعد آگے کیا ہے؟ انیا، یہ اس کے ساتھ ہے۔ میں دور سمجھانے کے لیے جو ہے ایسے ہی کر رہا ہوں، لیکن یہ اس کے ساتھ ہی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کیا ہے؟ انیا، ایک اس طرف ہے اور ایک اس کے ساتھ ہے، یہ ہے، ٹھیک ہے۔ انیاب کے ساتھ آگے کیا ہے؟ زواحق، ٹھیک ہے، یہ زواحق ایک ادھر ہے اور ایک ادھر ہے، ٹھیک ہے۔ زواحق کے بعد پھر آگے کون سا ہے؟ طواحن، پھر اس کے بعد نواجز، پھر پورے ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں سامنے کے 2 دانت فنایا، اس کے ساتھ ایک اس طرف رباعی اور ایک اس طرف رباعی۔ یہ اس کو نیچے کا آپ نقشہ لے لیں یا اوپر کا لے لیں، دونوں ایک جیسے ہیں، فرق دونوں میں کوئی نہیں ہے، ہاں صرف اوپر نیچے کا فرق ہے بس۔ فنایا، رباعی، انیاب، زواحق، طواحن، نواجز، ٹھیک ہے۔ بس آج یہ اتنا ہی کافی ہے، ٹائم بھی ہمارا پورا ہو گیا ہے۔ تو اب کل ہم نا مخارج شروع کریں گے، اور انشاءاللہ وہ مختصر کر کے، زیادہ لمبے نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ اس میں کسی نے کوئی بات پوچھنی ہے تو وہ پوچھ لیں۔ یہ کوشش کریں نہیں آپ زبانی یاد کریں،
یہ زبانی یاد کریں. ویسے میں نا اس کی ایک تصویر اتار کر میں نا اس میں گروپ میں سینڈ کر دوں گا، تو اس کو جو ہے نا آپ کریں دیکھ لیں. اور ویسے بھی یہ ویڈیو تقریباً نا اس تک عصر سے پہلے اپلوڈ ہو جاتی ہے، ورنہ عصر تک ہو جاتی ہے. تو اس کو بھی جو ہے نا آپ دیکھ لیں. اگر کوئی اس میں بات رہ گئی ہے وہ جنہیں جو بات سمجھ نہیں آئی وہ بے شک پوچھ سکتے ہیں. تو باقی اس کو نا ایک مرتبہ دوبارہ دیکھ لیں.